احمد و نصلی علی رسول الکریم۔ احباب گرامی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مفتی اسرار صاحب کے جو الزامات تھے وہ بھونڈے بہتان، اس کے بعد میں جواب نہیں دوں گا، لیکن ابھی ایک پھر ویڈیو آ گئی ہے اور موصوف نے خود مجھ سے رابطہ کیا ہے کال پر، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا جواب دے دوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے بھی الزام لگائے سید مودودی رحمہ اللہ پر اور جماعت اسلامی پر، اور ڈینگے اس نے بھی ماری ہیں۔ یہ تو ان کا وتیرہ ہے، ہم یہ کر دیں گے، اہل سنت کو اکٹھا کر لیں گے۔ اہل سنت کا منجن انہوں نے پوری زندگی یہی بیچا ہے، اسی کے نام پر کھایا ہے۔ اب وہ جب سے ناموس صحابہ بل جماعت اسلامی نے پاس کروایا ہے تو ظاہر ہے ان کی دکانوں کو خطرہ ہے، اور ناموس صحابہ بل پاس کروانے والی جماعت کو لتاڑنا، ان پر فتوے لگانا ان کا وتیرہ ہے۔ بہرحال میں آپ اصلی پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ یہ نادر عباسی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کال بھی کی ہے اور بہتان لگائیں۔ یہ کہاں سے پڑا ہے انہوں نے الزام؟ یہ سامنے آپ کے دیکھ لیں، یہ الزامات پرانے ہیں اور کسی خبیث دجال نے یہ چھاپے تھے۔ مفتی ایک ہے بنوں کا، میں نے اس سے کال کی تھی جو بڑا ان کا مناظر ہے، تو میں نے اس سے بات کی تھی کہ یار ایسا ہے کہ آؤ اس پر عدالت میں فیصلہ کرتے تھے، وہ بھاگ گیا تھا۔ یہ اب میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، انشاءاللہ کسی کو چاہیے تو میں وہ ریکارڈنگ دے سکتا ہوں۔ تو یہ ان الزامات کو اس نے کاپی کر کے چھوڑ دیا، نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ اس نے کتاب پڑھی ہے، اور وہ ابھی آپ کو ثابت ہو جائے گا۔ پھر اس نے چیلنج کیا ہے کہ مولانا مودودی کی کتابیں جماعت اسلامی نے بدل دی ہیں۔ میں آپ کو بالکل پہلے بھی کہا ہے، آپ پھر بھی کہتا ہوں، میرا چیلنج ہے جی، 79 میں مولانا مودودی کی وفات ہوئی ہے، تفہیم القرآن سمیت کسی ایک کتاب میں ایک لفظ کی تبدیلی جماعت اسلامی نے کی ہو، میں انشاءاللہ جماعت اسلامی چھوڑ دوں گا۔ یہ بس ویڈیو کال پر یہ سمجھا دے، مجھے ویڈیو کلپ میں سمجھا دے کہ یہ مولانا مودودی کا یہ تھا، 79 کے بعد یہ ایڈیشن میرے پاس ہے، اس ایڈیشن میں یہ عبارت تبدیل کر دی گئی۔ رہ گیا مولانا مودودی نے اپنی زندگی میں 2-3 عبارتیں تبدیل کی ہیں، ایک عنایت اللہ شاہ بخاری کے اور ایک اور عالم تھے ان کے کہنے پر 2 یا 3 عبارتیں ہیں جو ان کے کہنے پر انہوں نے تبدیل کی تھی، اور وہ ان کی زندگی میں پہلے یا دوسرے ایڈیشن میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے پاس پہلا ایڈیشن بھی پڑا ہے اور 72 کا بھی پڑا ہے اور اس کے بعد کا بھی پڑا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ یہ چیلنج ویلنج اب نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تم ہمت کرو، یہ کر دو، بات ختم ہو گئی، تمہارا مسئلہ میں نے حل کر دیا ہے۔ میں انشاءاللہ برات کروں گا جماعت اسلامی سے 1997 جب سے سید مودودی کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد کا مجھے ثابت کر دو کہ یہ اس کے بعد کا ہے ایڈیشن اور اس میں یہ عبارت تبدیل شدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یہ جو صفحات اس نے کیے ہیں، یہ صفحات کے اندر ایک پہلا الزام ہے کہ ابراہیم کو مشرک کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ابو العلا مودودی نے لکھا، کیا لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ ابتداء میں مشرک تھے، اور پھر آگے اس کا حوالہ موجود ہے تفہیم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 558۔ اسی طرح یہ سفید جھوٹ ہے اور یہ بکواس ہے، اور یہ بکواس بیسیکلی یہ ایسے کذاب ہیں۔ یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے، اس صفحے کے اوپر کسی جگہ، اس صفحے پر یا اگلے صفحے پر آپ دیکھ لیں، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے۔ اللہ کا عذاب ہو ان ظالموں پر، یعنی اس نے لکھی پڑھی، اس مولوی نادر صاحب نے کوئی عبارت کے اصلی کتاب نہیں پڑھی، اور اصل میں یہ دوسری جگہ ایک صفحے پر یہ لکھا ہوا تھا جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تلمود یہ عیسائیوں کی کتاب ہے، اہل کتاب کی تعریف شدہ کتاب کے اندر لکھا ہے، جس کا مولانا مودودی نے رد کیا ہے۔ یہ دیکھ لیں، سب تلمود کا حوالہ ہے، اور یہ بغیرت مولانا مودودی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں جو کرنے والے ہیں۔ نادر صاحب نے وہی حوالہ دیکھا اور اس پہ اوپر کر دیا، یہ دیکھ لیں۔ باقی مولانا مودودی نے جو تفسیر کی ہے یہی شاہ عبد القادر موضوع القرآن کے اندر موجود ہے، اور یہی تفسیر آپ دوسرے مفسرین کی دیکھ لیں۔ بلکہ یہ دیکھیں، ابو الحسن ندوی نے تو کہا ہے، پہلے اس نے ان کو رب کہا، ستاروں کو رب کہا، فلاں کو رب کہا۔ بیضاوی نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے زہری میں نہیں لیا جائے گا، ان کو انہوں نے رب کہا۔ یہ تو فتوے ان کے اوپر لگاؤ، بلکہ یہ گلدستہ تفسیر دیکھیں اوپر، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ زہری میں نہیں لیا جائے گا، لگاؤ فتویٰ اس پر۔ وہ کہہ رہے تھے، ہمارا تو مولانا مودودی نے اپنا عقیدہ بالکل واضح لکھا ہوا ہے، یہ سامنے پڑھ لو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے کہا کوئی نبی مشرک نہیں ہوتا، نہ پیدائش سے لے کر مرد دم تک، نہ کفر شرک سے معصوم ہوتے۔ یہ مولانا کا عقیدہ ہے سامنے، بالکل کلیئر، دو ٹوک۔ البتہ مفتی شفیع صاحب نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بانجے تھے، اور آتش نمرود کا معجزہ دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے، ان کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ استغفر اللہ، پہلے ایڈیشن میں، دوسرے میں، تیسرے میں، 92 میں یہ عبارت چوری کی ہے آپ لوگوں نے۔ عبارت نہ ہو، میں انشاءاللہ جماعت اسلامی چھوڑ دوں گا، منہ مانگا انعام دوں گا پہلے ایڈیشن میں۔ اور یہ بالکل یہ عبارت آپ کی ہے جو مولانا مودودی پر الزام لگا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت لوط پہلے مسلمان نہیں تھے، میرے خیال میں یہ پکی کافی ہے، انشاءاللہ آرام ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ بہتان باندھا ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے
علیہ الصلوۃ والسلام کو جاہل کہا ہے۔ میں مودودی لکھتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلات والسلام میں جاہلیت کا جذبہ تھا۔ اب یہ دیکھیں، اب دیکھیں اصلی عبارت کیا ہے، آ جائیں یہ دیکھیں جی، سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 343 ہے اور یہ جلد نمبر 2 میں، اس کے اوپر یہ مولانا مودودی حاشیہ نمبر 50 ہے، کہتا ہے کہ اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ حضرت نوح کے اندر روح ایمانی کی کمی تھی یا ان کے ایمان میں جہلیت کا کوئی شعبہ تھا، یا ان کے اندر جہلیت کا۔ مولانا مودودی تو اس کا رد کر رہے ہیں، اور یہ ظالم شخص کہہ رہا ہے کہ مولانا مودودی نے یہ کہا ہے، کیونکہ اس نے اصلی کتاب تفہیم القرآن کے قریب سے بھی یہ نادر عباسی نہیں گزرا تھا۔ مولوی کی یہ جھوٹ سن کر اس نے یہ لفافہ، یہ ایک پھڑکا دے کر اس نے وہ طوطے کی طرح شروع کر دیا۔ یہ آپ کے سامنے، اگر عبارت نہ ہو انشاءاللہ پھر منہ مانگا انعام دوں گا۔ میں ایک ایک چیز پر بات کروں گا، اگلے صفحے پر بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا مودودی نے تو وکالت کی ہے، اور جاہل کس نے کہا ہے؟ یہ تفسیر عثمانی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر یہ صفحہ نمبر 141 ہے، اس کے اوپر لکھتے ہیں، یہ دیکھ لیں کہ وہ بے سوچے سمجھے ادب ناشناس جاہلوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ یہ جاہل آپ کے جناب شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یہ جو آپ مولانا مودودی کے سر تھوپ رہے ہیں، اور یہی بات مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھی ہے۔ میرے خیال میں 2 خوراکیں کافی ہیں، یا اور دے دوں؟ اور بھی دے دیتا ہوں، یہ دیکھ لیں، یہی بات معارف القرآن کاندھلوی صاحب نے، یہ آپ اس کے اوپر صفحہ نمبر 39 کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے ادب ناشناس جیسے بے ادب جہلوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں 3 خوراکیں کافی ہیں، یہ درجنوں مثالیں ہیں۔ اور پھر آگے جناب یہ دوسرا ان کی جز تھی، انہوں نے کہا ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے تھے۔ والسلام نے نبی ہونے سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے گناہ کیے، یہ بھی انہوں نے رسائل و وسائل کے اندر جلد نمبر بڑے بڑے کے کوئی لفظ ہے ہی نہیں، نہ مولانا مودودی نے کہا ہے۔ انہوں نے حسب سابق اپنے اکابر کی طرح کس بیانی اور دجالی طریقہ اپنایا ہے۔ دجالوں جیسا یہ طریقہ ہے، ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ مولانا مودودی نے جو کہا ہے وہ کہا ہے کہ ان سے بھی ایک بڑا گناہ ہو گیا تھا، اور یہ بات مولانا مودودی منفرد نہیں ہے، ان کی شیخ العرب والعجم مفتی مولانا حسین مدنی صاحب مکتوبات شیخ الاسلام کے اندر یہ لکھتے ہیں، ذرا دیکھ لیں، صفحہ غور سے دیکھیے گا، صفحہ نمبر 260 ہے، اس کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتاب اللہ کو پھینکنا، اور پھر کتاب اللہ جو خود کو دی گئی جس میں کوئی شبہ تک نہیں تھا، کس قدر بڑا گناہ ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی مواخذہ نہیں ہوا۔ یقیناً یہ دونوں امور اس غلط فہمی، یہ بڑا گناہ ان سے ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب پھینک دی۔ صرف اتنا نہیں، آگے پھر الزام لگایا ہے، کہتے ہیں اور کتبی کا قتل عصبیت نسلی پر مبنی تھا۔ استغفر اللہ، حضرت موسیٰ پر عصبیت نسلی کا الزام لایا۔ انبیاء اس سے پاک ہوتے ہیں، نسلی عصبیت سے، یعنی یہ قومیت سے۔ انبیاء کا تو یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ سریعاً الزام لگایا حسین مدنی صاحب، جو حسین اپنی مدنی صاحب کی عبارت نہ ہو مکتوب شیخ الاسلام میں پھر اس پر آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ عصبیت نسلی کا بہتان لگایا، یہ یاد رکھنا۔ کس نے؟ حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم جو آپ کے ہیں، انہوں نے لگایا تھا، جو کانگریس میں شامل ہو گئے تھے اور کانگریسی تھے مرد دم تک۔ پھر آگے انہوں نے کہا سود خوری کا الزام۔ میں نے اس کا جواب پچھلی ویڈیو میں لایا تھا، لیکن ان کا چونکہ سننا ہے نہیں، طوطے کی طرح جناب شروع کر دینا ہے۔ یہ سود خوری کا جو آپ نے بہتان لگایا نا، یہ بیسیکلی مولانا مودودی کی پوری عبارت چوری کر کے مولانا جمال بلندشہری استاد دارالعلوم دیوبند نے اپنی تفسیر جمالین شرح جلالین کے اندر لکھ ڈالی ہے۔ یہ اوپر لکھا ہے کہ مال کی طمع سے مغلوب ہو کر یہ جناب وہ نیچے آ گیا، اور جنگ جو ہے اس شکست میں بدل گئی جنگ احد، اور نیچے وہ بیماریاں بھی ساری لکھ دی ہیں جو مولانا مودودی نے لکھی تھی۔ پھر اس کے ساتھ یہ شیخ الہند محمود الحسن تفسیر عثمانی میں کہتے ہیں کہ جناب صحابہ نے نامردی دکھائی کیونکہ ان کا یہودیوں کا سودی لین دین تھا، اور ان سے قطع تعلق کرنا مشکل تھا۔ یہ ساری باتیں تو آپ کے جناب تفسیر عثمانی کے جو پہلے 2 حصے ہیں وہ محمود الحسن صاحب نے لکھے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مولانا مودودی پر بات کرنے سے پہلے گریبان میں جھانکیے، یہ انہوں نے کہا ہے نامردی دکھائی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسری عبارت یہ جمال بلندشہری کی تفسیر جمالین میں، یہ سامنے دیکھ لے، عبارت نہ ہو منہ مانگا انعام دوں گا، دیکھ لینا۔ اسی طرح اس نے لکھا ہے کہ داڑھی کو سنت قرار دینا ایک سخت قسم کی بدعت ہے،
یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس کی اپنی کتاب رسائل و وسائل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور خلافت پھر آپ نے آگے الزام لگایا کہ مولانا مودودی نے کہا ہے داڑھی کو سنت قرار دینا سخت قسم کی بدعت ہے. یہ جملہ آپ دکھا دو مولانا مودودی کی کسی تفہیم القرآن رسائل کسی عبارت میں دکھا دو، میں جماعت اسلامی چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد فوراً تمہارا دھرم قبول کر لوں گا انشاءاللہ، تمہارا فرقہ میں قبول کر لوں گا. یہ مجھے عبارت مولانا مودودی کی پرانی یا نئی کسی عبارت مجھے ایڈیشن بتا دو، میں ایڈیشن لے کے آ جاؤں گا. یہ تم نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے اکابر کی طرح سفید جھوٹ بولا ہے. سمجھ گئے ہو؟ مولانا مودودی رحمہ اللہ، یہ میرے پاس رسائل و مسائل حصہ 4 اس کے اندر یہ لکھتے ہیں، یہ بالکل واضح 2 ٹوک الفاظ میں صفحہ نمبر 74 اور 75 کے اوپر ہے. یہ لکھتے ہیں داڑھی رکھنا نہ صرف یہ کہ فعلی سنت ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا حکم دیا ہے اور موڑنے سے منع کیا ہے. یہ دیکھ لو، ٹھیک ہے. اور پھر اگلے صفحے پر کسی بندے نے فون کیا کہ فوجی ہوں اور میری داڑھی نہیں رکھنے، انہوں نے کہا تم داڑھی نہ کٹوانا تمہاری گردن کٹ جائے. یہ اسی رسائل و مسائل کے اندر لکھا ہے. لیکن تم لوگوں کو اللہ کا خوف بھی ختم ہو گیا، یعنی دین اور صحابہ کے نام پر تم نے جو چور بازاری بنائی ہوئی تھی، اب انشاءاللہ اس کا ایک ایک کر کے یہ سارا انشاءاللہ یہ آپ کا یہ پروپگنڈا اب ختم ہوگا انشاءاللہ. ناموس صحابہ بل پاس کروانے والی جماعت اسلامی کے بانی کے اوپر آج کے بعد جو بہتان لگاؤ گے انشاءاللہ اسی طرح جواب دے گا. یہ یاد رکھنا. آگے چلیں. کے اندر اس نے لکھا ہے حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ مال غنیمت تقسیم کرنے میں قرآن و سنت کے مخالف تھے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ مودودی لکھ رہا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ پر مال غنیمت میں ہیر پھیر کا الزام لگایا. یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں جواب دے دیا ہے، وہ دیکھ لو. وہ مولانا مودودی نے رحمہ اللہ نے جو کہا ہے وہ ان سے پہلے یوسف کاندھلوی جو امیر تبلیغی جماعت حیات صحابہ ان کے نصاب میں شامل ہے، اس کے اندر پڑھ لو. حضرت حکم کا واقعہ واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ نے جو حکم تھا وہ قرآن و سنت کے خلاف دیا تھا. فتویٰ لگانا ہے تو یوسف کاندھلوی پر لگاؤ، مولانا مودودی پر بار لگانا. یہ نیچے ویڈیو جو میں نے جواب دیا قاری واجد کو، اس کے اندر یہ موجود ہے. پھر اس نے کہا صحابہ کرام معیار حق، تو معیار حق آپ مان گئے ہیں. وہ معیار حق میں پھر کہتا ہوں، مجھ سے ویڈیو پوچھ رہا تھا، اعلانیہ کہتا ہوں، کان کھول کر سن لو. اعلانیہ کہتا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا، جو صحابہ کرام کے تھا. معیار حق صرف قرآن و سنت ہے، اور یہی عقیدہ مولانا محمد شہید پالن پوری کا ہے جو انہوں نے یہ لکھا ہے سامنے دیکھ لو. قرآن و سنت، کتاب اللہ و سنتی، یہی کسوٹی ہے. اور یہی بات مولانا محمد طیب رحمہ اللہ نے لکھی ہے. میں ان کے عقیدے پر ہوں. تم نے یہ عقیدہ اپنے ویڈیو میں کسی ایک، جیسے تمہاری شرح العقائد ہے، جیسے عقیدہ تحاویہ ہے، ان کے اندر دکھا دو. تم نے کہا کہ یہ صحابہ پر تنقید کو جائز باتیں ہیں، جماعت اسلامی کو کوسنے کے بجائے مفتی تقی کو کوسو. دارالعلوم کراچی کا فتویٰ یہ دیکھ لو، یہ اوپر شک دیکھ لو، غور سے دیکھنا کہ صحابہ پر علمی تنقید ہو سکتی ہے، ان کا گریبان پکڑو پھر جماعت اسلامی پر آنا. اسی طرح مولوی زکریا صاحب نے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کے علاوہ ہر کسی کے قول پر تنقید ہو سکتی ہے. یہ پڑھ لو. اب جماعت اسلامی پر یہ بات نہ کرنا، یہ تمہارے اپنے مولوی ہیں کہنے والے. سمجھ آ گئی امید ہے. پھر دھمکی شمکے مجھے نہ دینا. پھر حضرت عثمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تم نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے. انہوں نے عہدے دیے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ خیر شرعی کام کیا. آدھی عبارتیں خود پڑھتے اور مجھے کہہ رہے ہو. وہ پھڑکا سامنے رکھا ہوا ہے، جیلی پھڑکا، کم از کم کتابوں سے ٹیلی کر لیتے. مولانا مودودی نے کہا ہے یہ جو عہدے دیے قطن کوئی غیر شرعی کام نہیں تھا. یہ دیکھ لو خلافت ملکیت قطن، بلکہ یہ اجتہادی خطا تھی جس پر ان کو اجر ملا ہے. باقی یہ جو عہدے دیے یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی. یہ امام اہل سنت، آپ کے امام اہل سنت عبد الشکور لکھنوی نے لکھا ہے کہ یہ جو صلح رحمی کی صفت تھی نا، اس کا آپ پر غلبہ تھا، اور غلبہ یہ صفت جب زیادہ حد سے تجاوز کر جائے تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. سیرت خلفائے راشدین اس کے اندر یہ حوالہ لکھا ہوا ہے، یہ سامنے دیکھ لو. اور منظور نعمانی نے بھی یہ بات لکھی ہے. تو یہ باتیں آپ کے مولویوں کی جو مولانا مودودی پر الزام لگا رہے ہو. انشاءاللہ 2 پہلے گزر گئے، تیسرا تم آ گئے ہو، اب چوتھا کوئی اور آ جائے گا. انشاءاللہ جو میرے بس میں ہوا ہے اسی طرح خوراک دیتا رہوں گا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی بار بار مناظرہ، مجھے پتہ ہے تو مناظرہ آمنے سامنے کیوں کرنا چاہتے ہو تاکہ لڑائی ہو. جس طرح تمہاری یہ پنڈی میں لڑائی ہوئی ہے، ہر مناظرے میں تمہارا یہ طریقہ ہے. ہمت کرو، کیوں نہیں سامنے آتے؟ ویڈیو کال میں آمنے سامنے 5 منٹ تم بولو، 5 منٹ میں میں بولتا ہوں، تم اپنا موقف رکھو، میں اپنا موقف رکھتا ہوں، تم ایک اعتراض پیش کرو، میں ایک اعتراض. پورا پاکستان دیکھے گا. لیکن تم مر جاؤ گے، کیوں نہیں آؤ گے؟ مر جاؤ گے، سامنے نہیں آؤ گے. تمہارا کوئی مولوی نہیں آئے گا. وجہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے تم نے کیا کیا بکواس کیے ہوئی ہیں.
تم نے صحابہ کرام سیدنا معاویہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واضح لکھا ہے کہ معاویہ کا لفظ یعنی کتیا کا بچہ ہے. یہ تم لوگوں کے سامنے بتا سکتے ہو؟ تم تو ننگے ہو جاؤ گے. تمہارا فتویٰ ہے صحابہ کرام کو برزخی یعنی قبر کا عذاب ہوگا اور وہ قبر کے عذاب سے ان کو استثناء حاصل نہیں ہے. یہ عقیدہ تم دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے. مجال ہے تم یہ لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگ تمہیں جوتے ماریں گے کہ صحابہ کے نام پہ تم نے دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو. یہ تم نے حضرت عمر کو اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو فسادی تم لوگوں نے لکھا ہے. یہ سامنے کتاب دیکھ لو. تم نے اپنی کتاب ہدایہ کے اندر تم اپنے مدارس میں پڑھاتے ہو کہ سیدنا معاویہ جو تھے وہ ظالم حکمران تھے. یہ آپ دیکھو معدن الحقائق اوپر دیکھ لو، تم لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ باطل پر تھے. یہ صرف چند حوالے نہیں ہیں، درجنوں ہیں. اور انشاءاللہ اگر ویڈیو کال پہ سامنے آ گئے تو انشاءاللہ تمہارا وہ حشر ہوگا کہ رہتی دنیا تک تم یاد رکھو گے. یہ دھمکی نہ دینا کہ ہم تمہیں دیکھ لے کہ ہم وہ کر لیں. میں دھمکیوں والا ہو ہی نہیں ہوں، میں آپ کے اندر سے آیا ہوں. اس لیے تم نے فون بھی کیا اور ادھر تم نے کلپ کومنٹس میں بھی دھمکیاں دی ہیں. مجھے دھمکیاں نہ دینا. میں انشاءاللہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں. میں توحیدی ہوں الحمدللہ، اور بالکل اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. یہ دھمکیاں، یہ گدڑ بھبکیاں کسی اور کو دینا، جیسے تم لوگوں کو ڈرا کے جناب صحابہ کی لاڑ لے کر تم کرتے تھے اور لوگ ڈر جاتے تھے. انشاءاللہ دلائل سے بات ہوگی، میدان میں ہوگی، ہر جگہ ہوگی، ہر جگہ تمہاری منجی ٹھوکی جائے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.